بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں۔ کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں۔ فقہ ایک نور ہے جو فقیہ کے دل میں ہوتا ہے، جس کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ صرف کتابیں اور نقوش پڑھنے سے فقہ نہیں آتی۔ فقہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جس کی برکت سے دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ دین کی سمجھ حاصل، اور یہ برکت براہ راست اللہ کے اختیار میں، انسانی وسائل و اسباب کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے اللہ یہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نقوش اور کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس ذات سے تعلق بھی بڑھانا چاہیے، بلکہ وہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے، بلکہ اس کی خاطر سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ دل اللہ والا بن جائے۔ پھر علم میں برکت بہت آتی ہے، پھر اس کے علم میں نافعیت بہت آتی ہے، پھر یہ علم اس کے لیے بڑا مبارک ہو جاتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کتابوں کے پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں، فقہ ایک نور ہے جو فقیہ کے دل میں ہوتا ہے، جس کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ صرف مسائل کی سمجھ کافی نہیں، دین کی سمجھ آ جائے۔ اور اس نور کو حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اب تم لاکھ کتابیں پڑھاتے رہو، مگر چونکہ دین کی سمجھ نہیں رہی تو فقیہ نہیں ہو سکتے۔ وہ نور فقہ طاعت سے بڑھتا ہے، وہ نور فقہ طاعت سے بڑھتا ہے اور معاصی سے سلب ہو جاتا ہے۔ علم کا نور، فقہ کا نور گناہوں سے سلب ہو جاتا ہے۔ علم کا نور، فقہ کا نور طاعت اور پرہیزگاری سے بڑھتا ہے، طاعت اور پرہیزگاری سے بڑھتا ہے۔ فرمایا بھائی کتابیں پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں، اور نہیں کتابیں پڑھا لینے کا نام فقہ ہے۔ فقہ ایک نور ہے جو فقیہ کے دل میں ہوتا ہے، جس کی برکت سے اس کو دین کی سمجھ حاصل ہوتی۔ اس نور کو حق تعالیٰ جب چاہیں سلب کر لے، وہ کسی کی اختیار میں نہیں۔ اب تم لاکھ کتابیں پڑھاتے رہو، مگر چونکہ دین کی سمجھ نہ رہی تو فقیہ نہیں ہو سکتے۔ وہ نور فقہ طاعت سے بڑھتا ہے اور معاصی سے سلب ہو جاتا ہے۔ جو فقیہ مطیع اور متقی نہ ہو وہ کتابوں کا فقیہ ہے، حقیقی فقیہ نہیں۔ جو فقیہ، جو علم فقہ رکھنے والا، فرما بردار اور پرہیزگار نہ ہو تو وہ کتابوں کا تو فقیہ ہوگا، کہیں گے مفتی صاحب ہیں، حقیقی فقیہ نہیں، اور نہ اس کے واسطے بشارت ہے جو فقیہ کے واسطے حدیث میں مذکور ہے۔ اس لیے خاتمے سے اطمینان کسی حال میں فقیہ کو بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ دین کی سمجھ کا نام ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ فقیہ صوفی ضرور ہوگا۔ صوفی، ہمارے ہاں صوفی کا مطلب ہوتا ہے جو تسبیح زیادہ پڑھتا ہے۔ صوفی صافی سے ہے، جس کا دل صاف ہو، جس کا دل صاف ہو، یہاں نہ بندوں کی قدورت ہو اور نہ ہی خالق کی نافرمانی کا داغ ہو۔ صافی سے، صوفی کہتے ہیں صافی، صاف ستھرا دل، جسے قرآن کہتا ہے قلب سلیم۔
الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ جسے کہتے تھے تزکیہ. ٹھیک ہے، تزکیہ دل کی صفائی کا نام ہے. تصوف تو ہمارے اس بر صغیر کی اصطلاحات ہے نا، ورنہ اصل تو جو شریعت میں اصطلاحات کی کیا ہوتی ہے؟ تزکیہ، تزکیہ نفس. اب اس کا نام ہم تصوف کہتے ہیں، ورنہ وہ تزکیہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تصوف کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ عربی ہے نا. اب تمہاری زبان میں ہو جائے تو ضروری نہیں نا. تمہاری زبان میں ہونا ضروری تو نہیں. ایک صاحب کہنے لگے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ سود نہ کھاؤ، سود استعمال نہ کرو. قرآن میں تو ہے سود کھاؤ نہیں، لا تاکلوا الربا، سود کھاؤ نہیں. یہ تو نہیں کہا کہ سود سے جو ہے وہ فیکٹری نہ بناؤ، کارخانے نہ بناؤ، کاروبار نہ کرو، کھاؤ نہ. اب وہ چاہتے ہیں قرآن میں جو ہمارا الفاظ ہے نا اس طریقے سے آنا چاہیے. حالانکہ آپ اردو میں استعمال کرتے، یار میرا ₹1,00,000 کھا گیا، تو کیا ₹1,00,000 کھا جاتا ہے؟ اس نے لقمہ بنا کے کھا لیا. محاورہ ہے نا میاں، یہ میں ₹1,00,000 کھا گیا. تو قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے لا تاکلوا الربا، کھاؤ نہیں. تو صرف آپ اس کو بطور ایک جسے کہیں کہ اس کو خاص مصداق اس سے کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک نوعیت بتا رہا ہے کہ سود کا استعمال حرام ہے. بس اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے انداز وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو امام مالک نے آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوا. فرمایا ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا. ہے تو صحیح لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا. اور قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو. رسول نے داڑھی بھی دی تو داڑھی بھی آ گئی. موجود تو ہے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ فقہ دین کی سمجھ کا نام ہے تو اس میں کیا شبہ ہے کہ فقی صاف دل ہوتا ہے. ہمارے فقہا جتنے ہوئے ہیں سب صاحب نسبت اور صاحب معرفت تھے. کا تزکیہ بھی تھا، اپنی اصلاح کی فکر بھی تھی، اور معرفت کے بغیر دین کی سمجھ کامل نہیں ہو سکتی. ایسی فقہا کی شان میں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقی 1000 عابدوں سے، عابد کسے کہتے ہیں؟ ہم جیسا عبادت گزار نہیں کہ صرف 24 گھنٹوں کے اندر آدھا گھنٹہ بھی مشکل سے بات کرتے ہیں. عابد کا مطلب عابد، ٹھیک ٹھاک عبادت میں وقت دینے والا، عبادت سے شہرت پانے والا، ہاں خوب عبادت کرنے والا. تو ایسے بڑے عبادت گزار کے مقابلے میں ایک فقی 1000 عابدوں پہ باری. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے اس عابد کو آرام سے ورغلا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، پھسلا سکتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن فقیہ کو اللہ رب العزت نے چونکہ دین کی سمجھ دی ہوتی ہے، وہ اس کے مکر و فریب کو سمجھے گا، وہ اس کی سازشوں کو سمجھتا ہے. فقیہ، لیکن وہی فقیہ ہوگا جس کے اندر یہاں نور ہوگا. وہ صرف بصارت سے نہیں دیکھتا ہوگا، بصیرت سے بھی دیکھتا ہوگا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
تو ایک فقی 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے. جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ شیطان کے فریبوں کو خوب سمجھے گا, اس کی ایک چال بھی نہ چلنے دے گا. ایک بزرگ تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک نور سا نظر آیا سر کے اوپر, اور اس نور سے آواز آئی, بظاہر نور لگ رہا تھا, کہ اب تیرا اللہ کیا اتنا مرتبہ ہو گیا کہ تجھے کسی عبادت کی ضرورت نہیں. تو فوراً اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو بظاہر وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی. کہ پیغمبر پر نماز معاف نہیں تو میرے اوپر کیسے معاف ہو سکتی؟ ہاں, منہ تو بڑی بزرگی ہوگی, بڑی بزرگی ہوگی. تو دین کی صحیح سمجھ بڑی چیز ہے. ترک معصیت کے لیے معصیت اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں. ترک معصیت کے لیے معصیت اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں. بد نظری کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں خوب دیکھ لو ایک مرتبہ, تاکہ پھر نظروں سے بچ جاؤ, نظروں کی حفاظت ہو جائے. اور خوب دیکھ رہا ہے اس خیال سے کہ پھر بچ جاؤں گا, تاکہ پھر خیال ہی نہیں آئے گا. خوب, اور ساتھ پڑھ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فرمانے لگے ترک معصیت کے لیے معصیت اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں. سود کھاتا تھا, سود کو چھوڑ دیا, پیسہ تو ہے نہیں, چلو ڈاکہ مار لیتے. چوری کر لیتے. بلکہ ابتدا ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہیے. مثلا نظر بد کا علاج یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کے دیکھ لیا جائے. اچھا میں نے یہ کہا تھا, حضرت نے یہ لکھا ہوتا. نظر بد کا علاج یہ نہیں کہ ایک مرتبہ آدمی پیٹ بھر کے کچھ دیکھ لے, بلکہ علاج غض بصر ہے, گو سخت مشقت. یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے دیکھ لوں گا تو پھر نظر بد نظری سے بچ جاؤں گا. ایک صاحب نے علم کی بابت فرمایا کہ وہ خود جونپور میں ہر ماہ میں اور بالخصوص محرم میں 10ویں کیا کرتے تھے. 10ویں. اور اس کی حکمت یہ بتاتے تھے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ لوگ ادھر اس مجلس میں نہ جائیں. تو معصیت سے بچانے کے لیے معصیت, بدعت سے بچانے کے لیے بدعت. ایک صاحب نے خوب جواب دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی بھی اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ ان کے مجمع میں نہ جائیں. طاعت کو طاعت کا ذریعہ بنانا جائز ہے. میں نے عرض کیا کہ سنتوں میں قرآن مجید کو مسلسل پڑھا کرے بغرض حفظ قرآن کے, یہ جائز ہے یا نہیں؟ وجہ شبہ یہ کہ اس صورت میں سننے میں من وجہ مقصود بالغیر ہو گئی, مقصود بالذات حفظ قرآن را, سنت اس کا ذریعہ. فرمایا جائز ہے کیونکہ حفظ قرآن بھی طاعت ہے اور طاعت کا ذریعہ بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں. آدمی ترتیب سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس
یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قرآن یاد رہے گا. تو سنتوں میں یا نماز میں کہیں قرآن یاد کرنا مقصود اصلی تو نہیں ہو گیا، اور سنتیں اور نماز باقی اس کے تابع ہو گئی. فرمایا نہیں بھائی، یہ نیکی ہے، قرآن یاد رکھنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی کا ذریعہ بن جانا کوئی بری بات نہیں. تھوڑی سی آج مولویوں کی باتیں. فرمایا جو ذریعہ گناہ کا ہو وہ بھی گناہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں عشاء کے بعد باتیں کرنے سے، زیادہ دیر بیٹھنے سے ممانعت آئی ہے. کیوں؟ کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی نماز میں رہ جانے کا سبب بن جائے. اس کی وجہ شرح حدیث نے یہ لکھی ہے کہ اس سے صبح یا تہجد کی نماز میں خلل پڑے گا. اور ہمارا تو ماشاءاللہ دن شروع عشاء کے بعد ہوتا ہے. فرمایا حرص کی یہ معنی ہے کہ نہ ملنے کی صورت میں تلاش کرنا اور قلب کا اس طرف کھینچنا. اگر یہ پایا جائے تو واقعی یہ مریض ہے، یہ آدمی حریص ہے. تو حریص کی تعریف کیا ہے؟ کہ نہ ملنے کی صورت میں تلاش کرنا اور قلب کا اس کی طرف کھینچنا. اگر یہ چیز پائی جائے تو سمجھے واقعی وہ مریض ہے، وہ حریص ہے. فرمایا صوفی کا ترجمہ میرے نزدیک عالم بعمل ہے. لوگوں نے اس میں نہ جانے کیا کیا شرطیں لگائی ہیں. میرے نزدیک صوفی وہ ہوتا ہے جو علم پر عمل کرتا ہو. تکبر کا حاصل یہ ہے کسی دنیاوی یا دینی کمال میں اپنے کو با اختیار اور خود دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. تکبر کی حقیقت، کبر کی حقیقت، کسی دنیاوی یا دینی کمال میں اپنے کو با اختیار، یعنی یہ خیال دل میں نہیں ہے کہ اللہ کسی وقت بھی لے سکتا، اللہ کسی وقت بھی محروم کر سکتا. اور یہ خیال ہے یہ تو میرا بڑا کمال ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں سے اس کو حاصل کیا ہے، اپنی جد و جہد سے اسے حاصل کیا ہے. تو اپنے کو بااختیار خود دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے. اس میں دو جز ہیں، اپنے کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا. یہ متکبر کی حقیقت ہے جو حرام اور معصیت ہے. باقی خیال آ جانا اس کوئی فرق نہیں پڑتا، وسوسہ آ جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی کسی اچھائی پر نظر رہے اور دل سے شکر نکل رہا ہے، بہت مبارک. اپنی کسی خوبی پہ نظر ہوتی ہے اور دل فوراً اللہ کی طرف سے اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے. دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی انعامات کا تذکرہ اور سوچتا ہے اور خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ، مبارک ہے، کیونکہ ان چیزوں سے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، اللہ کی پہچان پیدا ہو رہی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے کہ دل سے شکر نکل رہا ہے، دل کے اس کی احسان شناسی ہو رہی ہے، دل سے اعتراف کر رہا ہے. یہ تو بڑی خوبی ہے. تکبر یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اس میں با اختیار سمجھے کہ اس محسن کی طرف نظر ہی نہ جائے، خیال ہی نہ جائے، احسان شناسی نہ ہو، اور یہ کہیں کھٹکا نہ ہو، جا بھی سکتی ہے، چھین بھی سکتی ہے، معروم بھی ہو سکتا ہے. تواضع کے معنی یہ ہوں گے کہ باوجود اپنے کو متصف بالکمال اور باوجود کمال کو متصف بوصف کمالی سمجھنے کے بھی اپنے کو دوسرے سے اس طرح چھوٹا سمجھنا کہ عین اس وقت میں ان کے نقائص کا اور دوسرے کے کمال کا متیقن یا
کا استحضار ہو، اور اس استحضار سے یہ حکم ذہن میں ہو کہ شاید میں اپنے نقائص کے سبب مجموعی طور پہ اس سے کم درجے کا ہوں۔ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ باوجود ہے کہ کمال ہے اس کے اندر، اس کی خوبیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اپنے کو جھوٹے سے چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور یہ خیال کرنا کہ اس کے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے مجموعی طور پہ اس کی یہ خوبیاں میری اس خوبی سے زیادہ وزنی ہو، اور اس پہ یقین ہو۔ یہ ہے تواضع، ہے بڑا مشکل کام یہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جن کے اندر واقعی کمالات ہوتے تھے نا، تو ان کے اندر یہ کمال بھی ہوتا تھا۔ اب چونکہ کمالات ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو با کمال سمجھتا، تو اس کمال سے بھی محروم ہے۔ تواضع یہ ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے کو لاشے سمجھے اور ہیج سمجھ کر تواضع کرے، اپنے کو رفعت نہ دے سمجھے اور سچ مچ اپنے کو مٹانے کا قصد کرے۔ ایک تو نا جھوٹ موٹ کر مٹانا، فقیر، حقیر، یہ جھوٹ موٹ کا مٹانا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا آج اس کے اندر بڑی عاجزی ہے، بڑی انکساری ہے، بڑا متواضع ہے۔ اور ایک ایسا ہمارے سچ مچ اپنے آپ کو مٹانے کا قصد کرے کہ کسی چیز میں تکلف نہ ہو، نہ الفاظ میں تکلف ہو، نہ لباس میں تکلف ہو، نہ رہن سہن میں تکلف ہو، بناوٹی کوئی چیز نہ ہو، سچ مچ سے اپنے آپ کو مٹائے۔ تواضع کے میں نے یہ نہیں کہ خدا تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی اپنے سے نفی کرے، بلکہ میں نے یہ ہے ان کو اپنا کمال نہ سمجھے، محض اللہ کا حق، اللہ کی مہربانی سمجھے، اس کا فضل سمجھے، اس کا انعام سمجھے۔ عجب اور تکبر میں یہی فرق ہے۔ عجب میں یہ نہیں ہوتا دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، عجب میں صرف یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور تکبر میں ہوتا ہے دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ عجب میں دوسرے کو چھوٹا سمجھے یا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ عجب ہے۔ حب جا کیا ہوتی ہے؟ جب حاصل یہ ہے، حب جا کا حاصل یہ ہے کہ جیسا اپنے کو دل میں بڑا سمجھتا ہے، اب کوشش کرتا ہے کہ لوگ بھی مجھے بڑا سمجھیں، اس لیے کہ میرا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے صرف کیا ہوگا، لوگ بھی تو بڑا سمجھیں۔ اور جب لوگ بڑا نہیں سمجھتے بڑا غصہ آتا ہے۔ حب جا کا حاصل یہ ہے کہ جیسا کہ اپنے کو دل میں بڑا سمجھتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی مجھے بڑا سمجھیں، تعظیم اور اطاعت اور خدمت کریں، جس کا منشا بھی تکبر اور عجب ہے۔ یہ اندر کی بات ہے کہ آدمی کے اندر یہ بیماری ہے، ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ حکیم الامت ہیں، بتا دے رہے ہیں کہ میاں علامات یہ ہیں، اپنی بیماری کو خود جائزہ لے لو، تشخیص کر لو۔ ریاکاری یہ نہیں کہ یہ خیال دل میں آ جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بڑا سمجھیں گے، اس خیال کا نام ریاکاری نہیں ہے۔ ریاکاری یہ کسی دینی یا دنیوی عمل کو لوگوں کی نظر میں بڑائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے، با اختیار، اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے، اور ایک وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا، اور خیال آتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ ایک ہے بالارادہ اپنی کسی چیز کو بڑائی کا ذریعہ بنائے، اور ظاہری بات ہے جس آدمی کو خیال آتا ہے اور پھر اس خیال سے پریشان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے زیادہ ہے ہی نہیں، ورنہ پریشان تھوڑی ہوتا۔ پریشان تو وہی ہوتا ہے جو ریاکاری نہیں چاہتا، پھر بھی شیطان خیال ڈالتا ہے پریشان کرنے کے لیے۔
تو یہ تو علامت ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے ریاکاری کا، ورنہ ارادہ تو پریشان نہ ہوتا. وقار، بھائی ذرا وقار سے رہو. اب وقار کا کاف تو بہت اچھا پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا وقار ہے کیا. وقار سے رہو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمان لگے وقار یہ ہے کہ جس میں وہ کام ہے جس میں دین پر بات آتی ہو، یعنی وقار کے خلاف وہ کام ہے جس میں دین پر بات آتی ہو اور جس میں دینی مصلحت پر کوئی اثر نہ پہنچے، محض اپنی عرفی سبکی ہو، تو اس کا کام کرنا عین تواضع ہے. یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دین پر اور دینداری پہ حرف آتا ہے، وہ تو خلاف وقار ہے. لیکن کوئی ایسا کام کرنا جس میں لوگ کیا کہیں گے یار، تو لوگوں کو کہنے سے کچھ نہیں. مثال کے طور پہ مولوی صاحب ہیں، جا کے سبزی خرید رہے ہیں، ہاں وہ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اس سے دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ یار لوگ کیا کہیں گے یار، دیکھو یہ بھی تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو تواضع کی بات ہے، یہ تو عین تواضع ہے. اب اپنی سبزی اپنا پھل خود اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، تو اس کام سے کیا ہوتا ہے، یہ تو عین تواضع ہے. تو خلاف وقار وہ چیز ہوتی ہے جس سے دین پہ حرف آئے. مثلا آپ مصلی پہ چل کے بغیر قمیض پہنے، یہ خلاف وقار ہے. یا آپ امامت پہ چلے گئے، لباس اچھا نہیں ہے آپ کا، مقتدا کا لباس ایسا نہیں ہوتا، یہ خلاف وقار ہے. تو جس چیز سے دین پہ حرف آئے نا وہ خلاف وقار ہوتا ہے. یہ آدمی بڑا متعصب ہے. متعصب کسے کہتے ہیں، تعصب کسے کہتے ہیں؟ تعصب کی حقیقت یہ ہے ناحق کی بجا حمایت کرنا، یہ تعصب ہے. حالانکہ پتہ ہے اس کی برادری والا غلط ہے لیکن پھر بھی ساتھ کھڑا ہے. حالانکہ پتہ ہے اس کی زبان والا غلط ہے لیکن پھر بھی حمایت کر رہا ہے، غلط ہے. حالانکہ پتہ ہے اس کے فرقے والا غلط ہے لیکن پھر بھی بلا وجہ حمایت کر رہا ہے، یہ تعصب ہے. بجا حمایت کرنا چونکہ میرے قبیلے کا ہے، چونکہ میرے فرقے کا ہے، چونکہ میری برادری کا ہے، چونکہ میرے علاقے کا ہے. اب یہ نہیں دیکھ رہا کہ صحیح غلط کیا ہے، بس میں تو حمایت کرنی چاہے غلطی کیوں نہ ہو. یہ ہے تعصب، اس کا نام ہے تعصب. بجا حمایت کرنا یہ ہے تعصب. ایک ہوتا ہے تسلب اور ایک ہوتا ہے تعصب. تسلب محمود ہے اور مطلوب ہے، اور تعصب حرام ہے، ناجائز ہے. تسلب کیا ہے کہ کسی حق سچ بات پہ مضبوط ہو جانا، سچے نظریے پہ سچی بات پہ مضبوطی سے قائم رہنا، ڈگمگانا نہیں، یہ تسلب ہے، یہ مطلوب ہے. لیکن تعصب حرام ہے کہ بلا وجہ حمایت کرنا اور ایسی باتوں کی حمایت کرنا جس سے کوئی نہ سر نہ پیر. تو تعصب حرام ہے، ناپسندیدہ ہے. تسلب محمود ہے، مطلوب ہے. بغض فی اللہ کی تعریف.
بغض فی اللہ کی تعریف. اس سے اللہ کی خاطر بغض ہے، اس سے اللہ کی خاطر نفرت ہے. وہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص حق سے عناد اور اہل حق سے بغض اور تکبر کرے، کوئی شخص حق سے عناد اور اہل حق سے بغض اور تکبر کرے، اس سے بغض رکھنا واجب ہے اور عبادت ہے. بغض فی اللہ یہی ہے. من احب للہ وابغض للہ. اللہ کے لیے بغض رکھنا کیا ہے؟ کہ کوئی شخص ہے جو حق سے عناد کرتا ہے اور اہل حق سے بغض رکھتا ہے اور اہل حق سے تکبر کرتا ہے، ایسے شخص سے بغض رکھنا واجب ہے اور ایسے شخص سے بغض رکھنا عبادت ہے. یہ ہے البغض فی اللہ، اللہ کی خاطر اس سے بغض رکھنا. یہ بڑا درجہ ہے، یہ بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے، میں اس سے اس لیے دور ہوں کہ یہ علماء کی توہین کرتا ہے، بڑی گستاخی کی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے رہیں اور بزرگوں کے بارے میں سنتے بھی رہیں الٹی سیدھی. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ خالی ہو جائیں گے، اندر سے خالی ہو جائیں گے. اس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں ناجنسوں کی صحبت حرام ہے. یہ ناجنس ہیں، جس سے تمہیں اچھی صحبت کے بارے میں تمہارے دل میں غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، تمہیں اہل دین کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں. یہ ناجنس ہیں، ان سے پرہیزگاری فرض ہے، واجب ہے. یہ ناجنس ہیں. آپ کہیں گے میں سنتا ہوں لیکن اثر نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. تو اتھانی فرمانے لگے ایسے لوگوں سے تو بغض رکھنا واجب ہے، مستحب نہیں. ملنا تو دور کی بات ہے، تعلقات دوستی دور کی بات ہے. یہ ہے البغض فی اللہ، جس کی اللہ کے نبی نے بڑی تعریف فرمائی. فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد. یہ بڑی ایمان والا ہے جس کے اندر الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت ہو اور اللہ کی خاطر بغض. تو اللہ کی خاطر بغض یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو حق سے عناد رکھتا ہے، اہل حق سے بغض رکھتا ہے، اہل حق سے تکبر کرتا ہے، تو اس سے بغض رکھنا واجب ہے اور یہ بہت بڑھیا عبادت ہے، بہت بڑھیا عبادت. برکت کی حقیقت تو معلوم ہے اور لغت میں نے اس کی زیادت حاصل کرنا. ہاں، لیکن اصل کیا ہے کہ کسی چیز کا نفع بڑھ جائے. اب وہ نفع کن کن پہلوؤں سے بڑھ جائے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. برکت کے معنی زیادتی. اب زیادتی وہ کن پہلوؤں سے بڑھ جائے یہ بھی اللہ کے علم ہے. ٹھیک ہے. مولوی اس کو کہتے ہیں جو مولا والا ہو. اسے کہتا ہے مولوی. جو کون ہو؟
مولا والا ہو، یعنی علم دین بھی رکھتا ہو اور متقی بھی ہو، خوف خدا بھی ہو اور اخلاق حمیدہ بھی رکھتا ہو۔ صرف عربی جاننے سے آدمی مولوی نہیں ہوتا، مولوی تو وہ ہوتا ہے جو مولا والا ہو، اللہ والا ہو، یہ مولوی۔ عالم کہتے ہیں متقی متبع سنت کو، کیونکہ مولوی نسبت ہے مولا کی طرف، اور مولا سے جب تک وہ اللہ والا ہے اس وقت تک مولوی ہے، لیکن اتباع بھی، اور جب اس نے یہ رنگ بدلا تو اس وقت وہ مولوی نہ رہا۔ مولوی صاحب تو مولوی کا مطلب ہے جو اللہ والا ہو، مولا والا ہو۔ ہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں لوگ ہمیں پروفیسر کہیں مولوی نہ کہیں، لوگ ہمیں ڈاکٹر کہیں مولوی نہ کہیں۔ یہ اگر پی ایچ ڈی کر لیتا تو کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر کہے مولوی نہ کہے کوئی۔ تو ڈاکٹر کے میں نے ڈگری والا اور مولوی کے میں نے مولا والا، تو کون سا اچھا نام ہے؟ اچھا، یہ مولوی خود اتنا بڑا لقب ہے کہ اب اس کے ساتھ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے لقب کی۔ علامہ، فلاں طریقت، فلاں پیر، یہ مولوی خود اتنا بڑا لقب ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں میں یہی بڑا لقب استعمال، مولوی محمود الحسن، مولوی انور شاہ کشمیری، یہ چھوٹے سے یہ لفظ مولوی محمود الحسن، کیونکہ خود مولوی اتنا بڑا لقب ہے، اللہ والا۔ اب اللہ والا سے بڑھ کر اور کوئی لقب ہو سکتا ہے؟ علامہ، اچھا بہت علم والا تھا، لیکن مولا سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا نا، علم کو ہے وہ مولا سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا۔ تو خود اس لفظ کے اندر اتنی خوبیاں موجود ہیں کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولوی صاحب اللہ اکبر۔ ایک ہوتی ہے زینت اور ایک ہوتا ہے تفاخر۔ زینت کیا ہے؟ کہ میں اچھا لگوں۔ زینت سے مقصود کبھی اپنا اچھا لگنا ہوتا ہے اور کبھی تذلل ہوتا ہے کہ لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں۔ یہ دونوں غرضیں حد جواز میں جائز ہیں، مجھے اچھا لگے یہ بھی جائز ہے، زینت اختیار کریں لوگ مجھے ذلیل نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور کبھی مقصود دوسروں سے بڑا بننا اور اپنا امتیاز ظاہر کرنا، یہ ناجائز ہو جائے گا، یہ تفاخر ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ یہ ناجائز، ٹھیک ہے؟ ویسے اچھا لگنا، اچھے کپڑے پہننے کا دل کر رہا ہے، اچھی ٹوپی پہننے کا دل کر رہا ہے، کلر اسکیم ایک ہو جائے ٹوپی کی اور کپڑوں کی، تو بھی چاہتا ہے، یہ بری بات نہیں، جائز ہے۔ لیکن دوسروں سے امتیاز، ہاں، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ دوسرے مجھے بڑا سمجھیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک ہوتی ہے اجازت اور ایک ہوتا ہے مشورہ۔ اجازت اور چیزیں، مشورہ اور چیزیں۔ آپ نے اجازت کو مشورہ سمجھا، میں اجازت تو عام طور سے دیتا ہوں،
مشورے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ بات بتاؤں جو صرف غیر مضر ہی نہیں مفید بھی ہو. مشورے اور اجازت میں فرق ہے. حضرت یہ کام کر. اب ایک صورت ہے اجازت دے دوں اور ایک صورت ہے کہ حضرت مشورہ دیں. تو مشورے میں دونوں پہلوؤں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک کیا ہے کہ مضر بھی نہ ہو اور دوسرا پہلو کیا ہو مفید بھی ہو. اجازت میں دونوں پہلو نہیں ہوتے, بس مضر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اب مشورہ نہیں ہوتا, اب اجازت ہوتی ہے. اس کی مثال یہ کہ طبیب سے اجازت چاہتے ہیں گناہ کہ گنا کھا لیں. اس کو اگر مضر نہیں دیکھتا تو کہہ دیتا ہے کھا لو, اجازت ہے. گنا کھا لوں, وہ کہتا ہے کھا لو, یعنی اس وجہ سے مضر نہیں ہے. اور مشورہ یہ ہے کہ طبیب سے کہتے ہیں آپ کے سپرد ہے, جو مناسب وہ تدبیر بتلائیں. اب وہ دیکھے گا کہ صرف مضر سے اسے نہیں بچانا, کوئی ایسی چیز بتانی ہے جس میں اس کو نفع بھی ہو. اب وہ تدبیر بتلائے گا جو مفید ہو. اس وقت آپ کا متبع نہ ہوگا بلکہ اپنی رائے کا متبع ہوگا, ہاں آپ کی طبیعت کے خلاف ہو. تو مشورہ لینا بڑا مشکل کام ہے آج کل. ٹھیک ہے. تو مشورے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کو ایسی چیز بتائی جائے, ایسی تدبیر بتائی جائے جس میں اس کے لیے نفع بھی ہو. اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.